علاوہ جنات کی ایک اور شکل بھی ہے کہ آدھا انسان ہوتا ہے. تو کون سی انسانوں کی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جنات حملہ آور ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی باؤنڈریز بنائی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ گھسے ہوئے. ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ مطلب یہ کیسی شکل میں ان سامنے؟ میں جو جنات کی ریئل مطلب ایک شکل دی گئی ہے، کوئی بچہ سو رہا ہے ان کا، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا. یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ مخلوقات کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اب یہ کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ جی رات میں دن میں سوتے ہیں، رات کو شادی ہوتی ہے. جی بالکل. گولڈن براؤن کلر اور انگوٹھے نہیں ہوتے، اوکے، اور چل رہے ہوتے ہیں پنجوں پہ. جیسے قاسم جن کی بات ہوئی، قاسم جن سامنے آ جاتا تھا انسان بن کے خوبصورت، سجی سنوری کھلے بالوں والی لڑکی لے کے پرفیوم شرفیوم لگا کے آپ ان کے ایریا میں گھس گئے ہو، کسی کی بہن بیٹی کے سامنے ننگے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے. زیادہ تر کیسز یہی ہوتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے مغرب کے بعد آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں. جی ہمارے ساتھ شمائلہ صاحبہ موجود ہیں، آصفہ المعروف شمائلہ. جی بتائیے گا تھوڑا سا جنات کے حوالے سے، اگر میں آپ سے معلومات لینا چاہوں کہ جنات جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور جنات جب کسی انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں کس کنڈیشن میں کرتے ہیں، کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے، اور یہ کس جگہ کو پسند کرتے ہیں، رہتے کہاں ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ جنات کی جو ہیں وہ کتنی قسمیں ہیں. صحیح. دیکھیں شوکت، 3-4 پورشن ہو جاتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ جنات جس طرح انسان ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ان میں کاسٹ وائز بہت سارے ہوتے ہیں. پھر ریلیجن وائز مطلب ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح سے جنات میں بھی ہے. کاسٹ وائز تو الگ ہوں گے لیکن وہ ہوتے جنات ہی ہیں. ٹھیک ہے. ریلیجن وائز الگ ہوں گے لیکن ہوتے جنات ہی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ کن حالات میں وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی آپ بینگ اے ہیومن، آپ کسی کو ایسے تو کچھ نہیں کہیں گے نا. جی ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی سمجھدار انسان کے آپس میں بھی اگر کسی وجہ سے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے اوپر تلخ کلامی ہوگی، بات بڑھے گی، پھر وہ مطلب لڑائی تک چلی جاتی ہے. بالکل. یا آپ مرنے مانے پہ آ جاتے ہیں لوگ. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو بہت نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اسی طرح سے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کانسٹنٹ چل رہی ہوتی ہیں نا، تو دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کے سر میں کوئی دے مارے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جذبات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو دیے ہیں، پرندوں چرندوں جنات مطلب سب اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لائک ڈس لائک. اب حملہ اور لائک کرنے میں بھی فرق ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ظاہر ہے یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی. یہ کتنے قسم کے ہیں؟ پہلا میرا سوال ہے. دیکھیں بہت ساری اقسام ہیں. اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہم یوں لے لیتے ہیں کاسٹ وائز. جیسے مثال کے طور پہ ہم سید ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مخدوم قریشی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کوئی بخاری ہے. ہاں مطلب بخاری میں بھی پھر بہت ساری کاسٹ ہیں. نقوی ہیں، بخاری ہیں، مطلب وہ بھی سید، نقوی بھی سید ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب جنات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، مطلب سید بھی ہوتے ہیں، مطلب بخاری بھی ہوتے ہیں، مطلب ان کی اسی حساب سے کاسٹ ہیں، اسی حساب سے ان کے درجے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ ہمارے یہاں جیسے مسلمانوں میں بھی ہے، کوئی اگر نالی صاف کرے تو ہم کہتے ہیں چوڑا ہے نا. حالانکہ مناسب بات نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایکولیٹی کی بات ہو رہی ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن بہرحال ایک سوسائٹی کی میں بات کر رہی ہوں. اسی طرح سے ان میں بھی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ ہوتا ہے کہ خاندانی، یہ خاندانی ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے. یہ چوڑا ہے، چوڑے سے تو بچ کے چلو. ان میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو فیملیز سے بہت ہوں گے وہ نہیں کریں گے ایسی کوئی چیز. ٹھیک ہے. جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں موسٹلی وہ ان کی چھوٹی، مطلب ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5-6 قسمیں بتائی جاتی ہیں. نہیں بہت. آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے. اچھا. آپ ریکگنائز قطعی نہیں کر سکتے کہ اتنی قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ مطلب یہ کیسی شکل ان میں جو جنات کی ریئل مطلب ایک شکل دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا یا دیکھا بھی بعض اوقات 1-2 بار 4 بار 8 بار مطلب ایسا ہوا کہ اصل شکل میں تو موسٹلی جب یہ اس شکل میں آتے ہیں تو 1.5 فٹ ہائٹ، گولڈن براؤن کلر اور انگوٹھے نہیں ہوتے. اوکے. اور چل رہے ہوتے ہیں پنجوں پہ. اچھا. ان کے انگوٹھے نہیں ہوتے؟ انگوٹھے نہیں، پنجوں پہ چل رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب عالم کسی بھی
کسی پہ جن آیا ہوا ہے یا حاضری ہوئی ہے باڈی کے اندر ہاں سرایت کیا ہوا ہے، اب اس کو قابو کرنا ہے تو اس کی چھنگلی پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا عامل اس کو پکڑتے ہیں جب پاور جنات پوائنٹ، وغیرہ حاضر ہوتا ہے، پاور اچھا پوائنٹ، یہ پاور پوائنٹ جیسے آپ کے تھمب ہوتا ہے انسان کا، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ان کا یہ پاور پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کو قابو کیا جاتا ہے، انگوٹھے کو نہیں پکڑا جاتا کہ اس کو تو ہے ہی نہیں، اسے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جنات کی ایک اور شکل بھی ہے کہ آدھا انسان ہوتا ہے اور آدھا گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، مطلب جیسے آپ سمجھ لیں گھوڑے کا سر نہیں ہوگا، اس کے اوپر انسان آدھا لگا ہوا ہے، اچھا تو یہ ہے، اوکے، یہ چیز تو یہ موجود ہے۔ جنات جو ہوتے ہیں یہ مخلوقات کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا کھاتے ہیں؟ کھانے میں زیادہ تر مطلب ان کے بھی گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے ہاں کھیر بہت شوق سے، مطلب دودھ کی بنی ہوئی اشیاء شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ اچھا، ہماری اپنی، اچھا مطلب یہ مجھے چیز آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ کھیر وغیرہ کھا لیتے ہیں، یہ چیز کھا لیتے ہیں، ان کا جب وجود ہی نہیں ہے، جب ان کا وجود نہیں ہے، جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر یعنی کہ کھاتے ہیں چیز معدے میں ہضم ہو جاتی ہے، ان کا ایک وجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کھاتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے کہ وجود نہیں ہے، اگر وجود مطلب وجود تو ہے، دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ ہماری طرح تو نہیں ہے، مطلب وہ جیسے کھائیں گے پھر ان کا کھانا ہضم ہوگا جنات کا، اور پھر جیسے ہمارا ایک سسٹم ہے وہ اس طرح ہوگا۔ سب کچھ ہوتا ہے، اچھا سب کچھ ہوتا ہے، غیر مرئی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، ان کا سارا یہ سسٹم ہوتا ہے، سب کچھ ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، فیملیز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اوکے، ہمیں نظر نہیں آتا، اچھا مطلب ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جنات کو ایسی طاقت بھی، جیسے قاسم جن کی بات ہوئی، قاسم جن سامنے آ جاتا تھا انسان بن کے خوبصورت، تو ان کے پاس یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہوئی ہے ان کو کہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے ان کو کہ وہ کسی ان کی مرضی آئے وہ کسی انسان کے سامنے انسان بن کے بیٹھ جائیں، عالم بن کے بیٹھ جائیں، بچہ بن کے بیٹھ جائیں، گدھا بن کے بیٹھ جائیں، سانپ بن جائیں، تو یہ چیزیں مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ویران گھر پڑا ہوا ہے تو بڑے بزرگ ہمارے مسلم میں بھی منع کرتے ہیں کہ ہاں ایک کالی بلی ہے تو ہٹو ہٹو، جن ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر یا سانپ کو بھی اسی طرح بولا گیا، بالکل، یا وائٹ بالکل بلی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کتے، 3 رنگ کے کتے اگر آپ کے پاس اچانک کہیں سنسان جگہ پہ آ جائے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، براؤن کلر کا، بالکل پیور براؤن ہو، بالکل بلیک ہو، یہ بالکل وائٹ ہو، جس پہ ڈاٹ ہیں تو وہ چلتا ہے، مطلب وہ کتا ہی بالکل جس پہ کوئی ڈاٹ نہ ہو، تو اور کسی سنسان جگہ پہ اچانک سے وہ جن ہو سکتا ہے، وہ جن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خود چاہتے ہیں کہ اب کوئی انسان ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ بالکل ہڈن ہے نا، ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جب ہم جا رہے ہیں اگر وہ ہوائی مخلوق یا جن خود چاہے گا کہ میں انسان کے سامنے آ جاؤں تو وہ پھر ہماری آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، بالکل اس کے چاہنے پہ، بالکل ایسے نہیں، وہ نہ چاہے نہیں تو غائب رہے گا، اس کے اندر پوری طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جنوں کی انسانوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، مطلب ایک تو آپ نے میرے والی مثال بالکل سٹوری بالکل سامنے آئی ہماری، اس کے علاوہ بھی مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فرسٹ ٹائم تھا یا لوگوں کو کم چیز یہ منظر۔ اچھا، ایک بڑی کامن سی چیز ہے، لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ہوائی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، یہ جب جسم کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کون سی انسانوں کی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جنات حملہ آور ہوتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہی تھی جی، دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، مطلب بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے، گاؤں جانا ہوتا تھا یا کہیں بھی، تو وہ کہتے کہیں کوئی ایسا کھیت جہاں پہ آپ کو ٹوٹے ہوئے گھڑے کی ٹکڑیاں یا ایسے مطلب مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے نظر آئیں چھوٹے چھوٹے، تو بزرگ کہا کہتے تھے ادھر نہ جاؤ، یہ آڑی ہے۔ بھئی آڑی کیا ہوتی ہے؟ ٹبا ہے مطلب، یا نہیں، ضروری نہیں ہے، کھیت ہو سکتا ہے، سرسبز کھیت، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کھیت ہیں بالکل، اور کوئی ایک کھیت بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گھڑے ٹوٹے ہوئے، چھوٹے چھوٹے وہ مٹی کے برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، کھلونے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم تو سمجھتے ہیں شاید ادھر کوئی شہر تھا کسی دور میں، شاید یہ غرق ہوا ہوگا، وہ اس جگہ کو بزرگ ہمارے آڑی کہتے تھے۔ آڑی مینز جنات کے رہنے کی جگہ، تو آپ نہیں گھسے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شارٹ کٹ کے متلاشی، یہیں سے نکل جاتے ہیں نا، گھوم کے ضرور آنا ہے، اب آپ وہاں سے گزرے، اس راستے کا خیال کریں، خاص طور پہ دھیان، نہیں وہ راستہ نہیں ہے، اچھا، لیکن آپ نے بنا لیا نا،
چاروں طرف سرسبز کھیت ہیں، ایک درمیان میں آپ کو ایسا مطلب اس کھیت، جگہ پہ آتے رہتے ہیں آپ، وہ تو وہی ہیں، وہ وہی وہ ہیں، ادھر ہی ہیں، وہ وہاں پہ وہ کنکر ہونے کا، وہ ٹکڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی جگہ ہے، وہ ان کا گھر ہے، آپ ادھر مت گھسو. اوکے. اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد کہتے ہیں کہ درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے جی مغرب کے بعد، دیکھیں اور کسی درخت کا پتا نہیں توڑنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی جنات حملہ آور ہوتے ہیں. کیا اس میں حقیقت ہے؟ سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے رات کے مطلب جی کاربن ڈائی آکسائڈ ظاہر ہے خارج ہو رہی ہاں جی، ہوتی ہے، ایک یہ وجہ بھی ایک ہے. تو سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے. دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے مغرب کے بعد آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کے اترنے کا وقت آ رہی ہوتی ہیں اور یہ موجود، مطلب یہ چیز ایک حقیقت ہے، یہ کھلی لیکن یہ حقیقت ہے ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس وقت ایکٹیو. ہاں صحیح ٹھیک ہے، بری چیزیں عام درخت ہو جاتی بری چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو آپ ظاہر ہے اب اس وقت ہمارے یہاں کہ آج کل یہ یا پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیزیں، اچھا مجھے بھی یہ کچھ لوگوں نے کویسچن کیا کہ جی آپ کے پاکستان میں اتنے جن ہیں. نہیں، پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے اب زیادہ کیسز ہونے کی کہ ہمارے ہاں شادیاں راتوں کو ہونے لگ گئی ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا دنوں میں ہوا کرتی تھی شادیاں، تقریبات، رات کو تو ہر کوئی سو گیا اور کوئی. اب یہ کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ جی رات میں دن میں سوتے ہیں، رات کو شادی ہوتی ہے. جی بالکل، بڑے شہروں میں تو جاگتے ہی راتوں کو ہے. اب آپ نے پرفیوم لگایا، خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے. ایک عام مرد، آپ اپنی بات لے لیں، کوئی اچھی خوبصورت خاتون جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے آپ کی نیت بری نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھیں گے ضرور. ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھتا ویسے، اچھی بات ہے نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مطلب وہ ان میں بھی مرد ہیں، ان میں بھی ہیں. اب ظاہر ہے ایک سجی سنوری کھلے بالوں والی لڑکی لے کے پرفیوم شرفیوم لگا کے آپ ان کے ایریے میں گھس گئے ہو، اور پھر وہ بندے کو اگر ان کو جنات میں سے کسی کو پسند آ گئی ہے یا اس نے اس کو، وہ تو پیار کی نیت سے ہی کرے گا. اب بھئی وہ تھوڑی طاقتور مخلوق ہے، پھر بھگتو. یا زیادہ کوئی لیچڑ ہو گیا تو وہ چپک گیا ساتھ، پھر بھگتے. خیال تو ہم خود نہیں رکھتے نا، تھوڑی اگر ہم کیئر کریں. یا پھر یہ کہ پاکی ناپاکی کا خیال کریں، ہم وہ خیال نہیں رکھتے. کسی بھی جگہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں، آپ پہ اگر غسل واجب ہے آپ مسجد نہیں جاتے، بالکل ایسے آپ پہ غسل واجب ہے، ایون آپ کوشش کرتے ہیں آپ گھر سے بھی نہ نکلیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے. لیکن آپ اس حالت میں نکلیں، آپ کسی کوئی کام ہے، رستے میں کوئی قبرستان پڑتا ہے، آپ اس کے پاس سے گزر جائیں. بلکہ خواتین کے لیے تو یہ بہت زیادہ معاملہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. خصوصی دنوں میں احتیاط کریں. اب اکثر ایسا ہوتا ہے ان بچیوں کا، مطلب میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بچی پہ آگے اب وہ ہو نہیں رہا اور وہ بالکل بے قابو ہو رہی. ہوتا کیا ہے، ایک تو بچی ان خاص دنوں میں، ٹھیک ہے. اب دوسرا نہا دھو کے، مطلب جتنا بھی آپ نہا لیں آپ پاکی میں تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ پرفیوم اتر فلیل لگائے اور آپ جا رہے ہیں رات کے ٹائم شادیوں میں، اور ایسی کوئی چیز چپک گئی تو وہ خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، ایک آپ ناپاک ہیں، پھر آپ دوسرا نے آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے بھی لگائی ہوئی ہے اور رات کو آپ باہر موو بھی کریں. تو بھائی آپ اس لیے خواتین پہ زیادہ حملے ہوتے ہیں. جی آپ نے دعوت تو خود دی نا، دعوت تو آپ نے خود دی، آپ احتیاط کریں نا. زیادہ تر کیسز یہی ہوتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے. اچھا، اب مرد حضرات میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہیں بھی کسی دور افتادہ جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں صحرا میں گئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں صحرا ہیں، وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے بھی باؤنڈریز بنائی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ گھسے ہوئے، ان کی جگہ ہے نا. آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے گا آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اوبویسلی کہیں گے، ظاہر بات ہے غصہ آئے گا اس کو. اب صحرا میں آپ جا رہے ہیں، اب مطلب آپ کو رفع حاجت کرنی ہے یا پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ کہیں بھی بیٹھ گئے کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ نے کیا کیا، ایک تو آپ بیٹھ گئے، آپ کھلے میں نہیں بیٹھیں گے، ظاہر ہے کوئی درخت یا کوئی جھاڑی ڈھونڈیں گے. اب اس میں اگر اس کا گھر ہے، کوئی اس کی بیوی بیٹھی نماز پڑھ رہی ہے، باپ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہا تلاوت، کوئی بچہ سو رہا ہے ان کا، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، آپ نے اس پہ بیٹھ کے کر دیا. اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بہت وہی ہونا چاہیے جو پھر ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ کسی انسان کے گھر بھی گھس کے ایسا کر دیں تو وہ تو چھوڑیں گے تھوڑی. آپ کسی کی بہن بیٹی کے سامنے ننگے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، تو ان کی بھی ظاہر ہے نا. ان چیزوں سے یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مطلب میل کم متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ کم جاتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو بھگتتے بھی ہیں. خواتین کے ساتھ شہروں میں بھی ہوتا ہے.
وجہ یہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے جنات کے حوالے سے معلومات دی کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح حملہ ہوتا ہے اور کس طرح ہم بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، بس پاکی نہ پاکی کا خیال رکھیں، بچوں کو مغرب کے بعد کوشش کریں ہمارے مذہب کے حساب سے مغرب کے بعد باہر نہ نہ جانے نکلنے دیں، دیں باہر، کوشش کریں، ٹھیک ہے، وقت کے سوئیں، وقت سے اٹھیں اور ان چیزوں کو عبادت کریں، خوش بالکل۔ رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔